الصدق والصفاء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله. درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وقت کے دامن میں بالکل وسعت نہیں ہے، جلدی جلدی محبت بھری باتیں کرنی ہے. جو دوست بچے باتیں کرتے ہیں بیٹا تھوڑی دیر اگر سونا ہے تو سو جاؤ، باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پیار سے محبت سے
سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے اور میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے اس پہ گفتگو شروع کر دینا ہے. پیار سے کہیے ایک بار سبحان اللہ. میرا کریم اللہ فرماتا ہے
کے لال تشریف فرمائے، میرے آقا کے اصحاب یوں بیٹھے جس طرح ستاروں میں چاند موجود، ان جگمگ جگمگ تاروں صحابہ سے وہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے ایک شمعون نامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کا تذکرہ آیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کا ایک نشان والا عابد تھا کہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتا رہتا تھا، کبھی قیام میں رات گزارتا، کبھی رکوع میں رات گزارتا تھا، کبھی سجدے رات گزر جاتی تھی، اور اتنا بڑا عابد تھا کہ صبح کا وقت ہوتا سحری کے بعد روزہ بھی رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 4 10 مہینے نہیں، بلکہ وہ اتنا بڑا عامل تھا اس کام کا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عرصہ اس نے صرف یہی عمل کیا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کی ہے، رات کو اللہ کے حضور سجدے کیے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، دن کو روزہ بھی رکھا ہے، اللہ کے حضور جہاد بھی کیا ہے، اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کرنے والا ہے۔ جب اس عابد کا تذکرہ ہوا، صحابہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، آمنہ کے نال پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی سونیا ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کے عابد عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، آگے ہو گئے ہیں، ان کی عبادتیں زیادہ ہیں، ان کے سجدے زیادہ ہیں، ان کے رکوع و قیام زیادہ ہیں، اور ہم عبادت میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ آمنہ کے لال کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، مصطفیٰ کا پریشان ہونا رب کو گوارا نہ ہوا، کائنات کے مالک نے طائر سدرہ نشین کو بھیج کر سورہ قدر نازل فرما کے فرمایا سونیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور اے میرے محبوب محمد اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے پریشان نہ ہونا، اور میں تمہیں لیلۃ القدر عطا کر رہا ہوں، یہ اس شان والی رات ہے، اور جو بندہ ایک رات عبادت کرے گا، اور بنی اسرائیل کے عابد 1000 مہینوں تک جو مقام نہ پا سکے، اللہ امت محمدی کے عابد کو ایک رات اتنا زیادہ مقام عطا فرما دے گا۔ اس لیے رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ملک کا صدا۔ کچھ زمانے ابھی بھی خاموش ہیں، پڑھ لیں سارے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ملک کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات جبریل فرشتوں کے جھنڈ میں آتا ہے، اور آ کے کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ لہٰذا عبادت کرتے ہوئے اتنا خیال کیجئے گا
کہ جب جبریل آئے تو وہ دیکھے کہ اللہ کے بندے کیسے عبادت کر رہے ہیں. سیدھے ہوتے کافی دیر میں دیکھنا آپس میں لگے ہو کوئی اشارہ سمجھ جائے. تو جبریل امین آتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سبحان اللہ. پیار سے بولیے سبحان اللہ. وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اللہ کے امر سے آتے ہیں, دیکھنے آتے ہیں میرے اللہ کے بندے کس طرح عبادت کر رہے ہیں. روایت میں آتا ہے فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا ہے. کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے اس کی نگاہ الوہیت سے کیا شے پوشیدہ ہے, لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اللہ جی ہم زمین پہ گئے, تیرے بندے تیری تصویر بیان کر رہے تھے, تیرے نبی کی ذکر کر رہے تھے اور تیرے تذکرے کر رہے تھے, استغفار کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا فرشتوں تو مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جی تجھ سے جنت طلب کر رہے تھے. اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ جی جنت کو نہیں دیکھا ہے, اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ جی اور بھی زیادہ خشوع و خضوع سے مانگتے. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے نصیب میں جنت کو لکھ دیا ہے. اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جی جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے, مالک نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے کہا پھر تو اور گڑ گڑا کے مانگتے اور رو رو کے مانگتے. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد لکھ دیا. اچھا فرشتے عرض کریں گے مالک ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو وہاں حاضر تو تھے, ان کے دل وہاں موجود نہیں تھے. وہ بظاہر تو تیرا ذکر کر رہے تھے لیکن ان کے دل کے اندر کیوں نہیں تھا؟ وہ ریاکار تھے یا وہاں وہ موجود ہوتے ہوئے بھی تیرے ذکر کا حق نہیں ادا کر رہے تھے. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا. اللہ جی وہ تو تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا میری رحمت گوارا نہیں کرتی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بندوں کو آدھوں کو بخش دو آدھوں کو چھوڑ دو, اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. اور جو میرے نیک بندوں کے قریب بیٹھ کر عبادت نہیں کر رہے تھے, ان کی صحبت میں بیٹھے تھے, ان کی صحبت کی برکت سے تم بھی گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ملک کا سزا مانگ ارے پڑھ لیجئے سارے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ دیتا ہے کرم ملک کا سزا مانگ ارے مانگ. تھوڑی سی توجہ آپ کی. اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے رب کی بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہر روز اللہ ایک روایت میں 6 لاکھ آتا ہے, ایک میں 20 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. پھر شب جمعہ آتی ہے تو شب جمعہ اور جمعے کی ہر سات میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. حضور نے فرمایا پھر شب قدر آ جاتی ہے. پھر جتنی پہلے رمضان سے شب قدر تک جتنے لوگوں کی اللہ نے بخشش کا پروانہ جاری فرمایا نا, اس ساری تعداد کے برابر ایک روز ہی
اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اتنا رحیم بھی کوئی ہے, اتنا کریم بھی کوئی ہے. اچھا میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرتا چلا, سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی اتنی رحمت جوش میں ہو تو اس رحمت کے جو ہے نا طوفان میں, اس رحمت کے اتنے گھنے بادلوں میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو بخشش سے خالی رہتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں, والدین کا نافرمان آج بھی نہیں بخشا جاتا. جو والدین کا نافرمان ہے نا, وہ آج کی رات اللہ اس کی اس وقت تک بخشش نہیں کرتا جب تک والدین کو راضی نہ کرے. ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو شب قدر کی عبادت بھی کام نہیں آتی. ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو جبے اور دستار کام نہیں آتی. ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو شب قدر کی عبادت بھی کام نہیں آتی. فرمایا اور کوئی بھی ہے, کہا شراب کا عادی جو وہ اسے آج رات اللہ بخشتا نہیں ہے. آج کی رات اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا تو اللہ اس کی بھی بخشش کو روک دیتا ہے. آج کی رات زنا کا عادی نہیں بخشا جاتا. آج کی رات اللہ جی ان کی بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ توبۃ نصوحا کر لینا, پکی توبہ کر لیں کہ اللہ جی آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنے, تو اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے. اتنا رحیم کوئی یار, میں کہتا ہوں اتنی نافرمانیاں ہم اگر ماں اور باپ کی کریں نا تو وہ بھی ماننے سے انکار کرتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ تو نے اتنی نافرمانیاں کر چکا ہے, اب ہمارے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن کائنات کا خالق ہے, فرماتا ہے کہ اگر تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہ لے کے آئے اور تیرے آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں, تو نادم ہو, تیری آنکھ میں آنسو ہو, تیرے دل میں ندامت ہو, اور تو کہے مالک میں نادم ہوں, میں گناہگار تیرا ہوں, تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں. میرا مالک کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہ لے کے آتا ہے, میں اتنی بخشش لے کے آتا ہوں. آج کی رات مانگنے کی رات ہے دوستو. آج کی رات قرآن اللہ نے نازل فرمایا. آپ لوگوں کی محبت کے لیے قرآن, جس نے نزول قرآن میں آئے ہیں تو آپ کی محبت کے لیے قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے. چاند ٹکڑے ہوا ہم نے انہیں نہیں دیکھا, سورج پلٹا ہم نے نہیں دیکھا, درخت چل کے حضور کے قدموں میں آیا ہم نے نہیں دیکھا, ایک دودھ کا پیالہ 70 لوگوں نے پیا ہم نے نہیں دیکھا, آنکھوں ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہم نے نہیں دیکھے, اور یہ انگلی کے اشارے سے چاند دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا ہم نے نہیں دیکھا. اور ہم نے جو معجزہ دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں آج بھی جو آمنہ کے لال کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے نا, وہ اپنے گھر کی الماری سے قرآن کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لے, قرآن کے نسخے کو دیکھے گا, اسے آمنہ کے لال کا معجزہ نظر آ جائے گا. دوستان گرامی قدر, قرآن اتنی حرمتوں اتنی عظمتوں والی کتاب ہے, اتنی عظمتوں والی کتاب ہے, اتنی رفعت و کمال والی کتاب ہے. آقا نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بات میرے پاس وقت نہیں ہے, بالکل بھی آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے, ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز وقت ہوگا, آپ نے نوافل پڑھ لیں, جنہوں نے قبرستان جانا ہے دعا کریں, سنت ہے قبرستان جانا. پھر انشاءاللہ العزیز 1 بجے ہمارے قاری صاحب ہیں, یہ صلاۃ تسبیح پڑھائیں گے.
قاری صاحب آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ. صلاۃ تسبیح کے بعد محفل ذکر ہوگی مختصر سی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو مناجات اور دعا ہوتی ہے ہر سال کی طرح وہ ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ کے لیے سحری کا اہتمام ہے. اللہ سحری کا اہتمام کرنے والوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جو کھانے والے ہیں اللہ ان کے دلوں میں نور کو اتار دے، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اتنی رفعت و کمال والی کتاب ہے کہ آج بھی اگر تم سے کوئی کافر معجزہ طلب کرے نا کہ اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ، ہم نے تو نہیں دیکھا، اسے قرآن کا نسخہ تھما کے بتاؤ کہ ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک آیت پڑھ لے. اگر تجھ میں کوئی شکت ہے اس کو عاجز کر سکتا ہے تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کے آئے. اور پہلے لوگوں نے سر توڑ کوششیں کی، ایک آیت کیا ایک جو ہے نا لفظ اس کے مقابلے کی فصاحت و بلاغت کا نہیں لا سکے. لیکن قرآن سے محبت کرنے والا شخص اس کے لیے ہے. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. پچھلے دنوں ایک دوست نے کہا کہ یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ قرآن و سنت، روایت یہ بھی موجود ہے لیکن صحیح ترین جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. روایتیں دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے. قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. میں کہتا ہوں قرآن بھی تو میرے محبوب کی سنت، میرے نبی کی نعت ہے. حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کا دامن تھامنا، ان دونوں سے محبت کرنا، ان دونوں سے عشق کرنا. لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، ان کا ایسے جوڑ ہے یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. بروز حشر میدان محشر میں جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو یہ دونوں اکٹھے مجھ سے ملاقات کریں گے. ایک سے بھی جدا گمراہی کا سبب ہے. میں ایک واقعہ جو تراشے میں تقریباً ہر سال ہی چھپتا ہے کہ ہندوستان کے شہر میں ایک سیلاب آنے کی وجہ سے قبر کھل گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو مرا ہوا شخص ہے اس کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہے. سبحان اللہ. خوشبو کے حلے آ رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی زوجہ کے پاس پہنچے، بزرگ ہے، تو اس سے پوچھا کہ اس بابے کا عمل کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا کہ یہ اس کی قبر میں بھی اس کا جسد زندہ ہے، یہ بالکل جو ہے نا ٹھیک ہے، اس سے کچھ چیز نے بگاڑا نہیں ہے، بدبو نہیں پیدا ہوگی، یہ خوشبو کے حلے آ رہے ہیں. اس نے کہا مجھے اس کا کوئی اور عمل نظر تو نہیں آتا، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، نماز بھی ٹوٹی ٹوٹی پڑھتا تھا. ہاں اس کا ایک عمل ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہا ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھا اور دل میں آہ بھر کے کہہ رہا تھا کہ کاش میں قرآن پڑھا ہوتا. پھر اسی درد کے ساتھ اس نے قرآن اٹھایا اور قرآن کی سطروں پہ انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے نہیں معلوم کہ اس آیت میں اس سطر میں تو نے کیا حکم دیا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں جو بھی فرمایا ہے سچ ہے. اسے چومتا جاتا، پھر روز اس کا یہی عمل رہا ہے. وہ قرآن سے اس کا ربط تھا، تعلق تھا، اس کی محبت تھی. مجھے لگتا ہے یہی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ ہے. قرآن سے پیار کرنے والے کی قبر کو اللہ روشن کر دیتا ہے. قبر بھی روشن ہے، حشر بھی اس کا روشن ہے. پورا قرآن تو پورا قرآن ہے. راوی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے اس کا نچوڑ اور مفہوم ہے کہ کوئی ایک سورت کا عامل ہو، ایک سورت کو بار بار پڑھنے والا ہو، اسے پسند کرتا ہو، پڑھتا ہو، تو بروز قیامت وہ اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی، اسے اللہ شکل عطا فرمائے گا اور کہے گی مالک یہ میرا عامل تھا، مجھ سے اس کا تعلق اور رشتہ تھا، یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو بھی بخش دے. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ اس صورت کو قرآن سے نہیں نکالے گا بلکہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس عامل صورت کو، اس عامل قرآن کو اللہ جنت عطا فرما دے. اللہ پاک
سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ربط رکھنے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔